بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک ایسی قوم جس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کتنی دردناک موت آئی۔ اور بندر بننے کے بعد جب بھی یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ کیا آج کی نسل کے بندر اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انفو بائی بشریٰ شیخ میں آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے ایلا نامی علاقے کے قریب رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ یہ بڑی خوشحال قوم تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوشحال تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے سمندر کے اس پار سے مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحال رہتے تھے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کی وجہ سے قوم خوشحال ہو گئی، پھر یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام بنا دیا، اور پھر یہاں سے ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سن کر ساری قوم بہت پریشان ہو گئی اور آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہ واحد دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں پائی جاتی تھیں اور وہ خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن مچھلیاں نہ ہونے کے برابر آتی تھیں۔ چونکہ اس پر قوم کا گزر بسر تھا، اس لیے ساری قوم یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ صرف ایک آزمائش ہے۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے ایک نالی نکالی جائے اور بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں نالی سے ہوتی ہوئی بڑے حوض میں چلی جائیں اور پھر ان نالیوں کے منہ بند کر دیے جائیں۔ اس نے اس طرح قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ ہفتے کے دن شکار سے بھی بچ جاؤ گے اور مچھلیاں بھی وافر مقدار میں ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوض کی طرف ان کا رخ کر دیا۔ اس طرح ہفتے کے دن ساری مچھلیاں حوضوں میں جمع ہو جاتیں، اور اس قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں حوض میں آ کر قید ہو جائیں گی تو اس طرح یہ مچھلیاں شکار کرنا ہی ہوا، یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے کے دن کا ہی قرار پایا جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس طرح سے ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شیطان کے ہیلے کو منع کرتے تھے اور ناراض اور باز ہو کر اس سے دور رہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کام کو دل سے برا جانتے تھے، خاموش رہے، مگر انہوں نے دوسروں کو منع نہیں کیا، بلکہ وہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسے قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ عن قریب عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، انہیں برباد کرنے والا ہے اور انہیں بہت دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ لوگ ایسے سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے شیطان کے ہیلے بازی کی فرمانبرداری کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ نافرمانی کی،
اور وہ لوگ شیطان کی اس ہیلے بازی کو مان کر ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگے اور یہ لوگ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد ایسے تھے جو کہ نافرمانی کرتے اور کھلم کھلا مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور انہیں بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو وہ لوگ باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ اس طرح ان لوگوں نے جو کہ شکار کرنے سے منع کرتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف وہ 12,000 آدمی تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو بہت بار سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور اسی طرح نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ اور ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ ان شکار کرنے والوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے لوگ حیرت سے دیواروں پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ وہ لوگ اپنے گھر سے کیوں نہیں نکلے۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہ سب لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ تمام افراد بندر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب فرمایا اور انہیں بندر بنا دیا۔ جب لوگوں نے ان مجرموں کے گھروں کا دروازہ کھولا، وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی، اور ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے بے شک جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ افراد بندر بن گئے اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، اور یہ لوگ یوں ہی بھوکے پیاسے 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے اور سب کے سب مارے گئے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور جو لوگ دل میں برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا اس دور کی نسل کے بندروں میں سے ہیں؟ اس بارے میں ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آج کی دور میں پائے جانے والے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، تو یہ عذاب صرف انہی کی قوم پر ہوتا ہے جس پر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب بھی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔